اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن عظیم الشان یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کی تعلیمات دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ انسان اپنی زندگی میں جو ہدایت کا طلبگار ہو تو اس کے لیے بہترین نمونہ اور اس کے لیے بہترین طرز زندگی اختیار کرنی ہو تو اس کے لیے قرآن پاک یہ دستور عمل ہے اور یہی قرآن پاک اس کی زندگی میں دستور حیات ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے مضامین بیان فرمائے ہوئے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی بیان فرمائے۔ ان میں سے بہت زیادہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات آئے۔ ان انبیاء علیہم السلام کو جو چند ایک مشکلات پیش آئی تھی اس کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام کو جو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے تھے اس کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور چند ایک اعمال اور کارنامے جو انبیاء علیہم السلام نے سر انجام دیے تو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو آدم علیہ السلام کے بعد نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کی، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں یہ فرمایا کہ اللہ میں نے تو آپ کی قوم کو، میں نے تو آپ کے بندوں کو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ان تمام کو آپ کی طرف بلانے کی کوشش کی، اور ان کو آپ کی طرف بلانے میں نے ایک ذرہ برابر کی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے صبح بھی ان کو بلایا، شام بھی بلایا، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ اتنی زیادہ محنت کرتا ہے کہ اس کو رات اور صبح کے درمیان فرق ختم ہو گیا۔ اب انبیاء علیہم السلام کے واقعات کوئی فیری ٹیلز نہیں ہوتے بلکہ یہ ریالٹیز کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو اس وجہ سے ذکر فرمایا تاکہ ایک انسان اس سے تسلی حاصل کرے، دوسرا یہ ہے کہ انسان ان واقعات میں سے سبق سیکھے۔ اب یہاں پر جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لمبی عمر عطا فرمائی، لیکن انہوں نے صبح اور شام کہ صبح کو بھی نہ دیکھا، رات کو بھی نہ دیکھا، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے کی کوشش کی، اور یہ قرآن پاک میں اس کو ریکارڈ کروا دیا گیا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی زندگی کی محنت تھی۔ تو اگر کوئی بندہ کہے کہ بھئی اب مجھے دو الفاظ میں نوح علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ بتائے، تو قرآن پاک کے مضامین کو دیکھنے کے بعد اب دو الفاظ میں یہ کہیں گے کہ یہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وہ پیغمبر ہے جو آدم علیہ السلام کے بعد آئے۔ انہوں نے کفر اور شرک کا بھرپور مقابلہ کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے در پر لانے کی پوری کوشش کی، اور اس کوشش میں اور محنت میں انہوں نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی۔ تو اس خلاصے میں اپنے نوح علیہ السلام کی محنت کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے کس قدر محنت کی، انتھک محنت کی، یہاں تک کہ خود انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ التجا فرمائی، ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے ایک شکوہ پیش کیا، اے اللہ میں تو صبح بھی ان کو بلاتا ہوں، شام بھی ان کو بلاتا ہوں،
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں یہ لوگ تو مزید مجھ سے آگے بھاگ رہے ہیں، جیسے میں ان کے قریب آتا ہوں مزید مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک تو ہمیں سبق یہ ملا کہ نوح علیہ السلام نے صبح اور شام بھرپور محنت کی۔ ہم آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے اور اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ ان کی زندگی کے بہت زیادہ واقعات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ ایک تو ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ کہ ایک مرتبہ چند ایک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی کچھ انسانی شکل کے لوگوں کو دیکھا یا آسان الفاظ میں انسان کو دیکھا، کچھ مہمانوں کو دیکھا، تو فوراً فراغ الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف بھاگے۔ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم، تو ان کے سامنے فوراً بنا ہوا گوشت پیش کر دیا اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، اور فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس گوشت میں سے مہمان نوازی میں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ تو اس پہلو کو اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مہمان نواز نبی تھے کہ جب بھی کوئی بندہ آتا تو وہ ہمیشہ اسی مہمان نوازی کرتے، یہاں تک کہ کچھ واقعات میں ایسی بھی باتیں سننے کو آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے دسترخوان کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے، وہ نکل پڑتے تھے لوگوں کی تلاش میں کہ کوئی مجھے مسکین مل جائے، کوئی مجھے غریب بندہ مل جائے، کوئی مجھے یتیم بچہ مل جائے تو میں اس کو اپنے ساتھ دسترخوان کے اوپر بٹھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے لیکن قرآن پاک نے ان کی تعلیم کو محفوظ کر لیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو کہ یہ مہمان نواز بندے تھے۔ دوسرا واقعہ جو کہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مقابلہ کا ہونا کہ جس میں ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر ہم نے آگ کو کہا کونی بردن و سلاما علی ابراہیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ تو اس واقعہ کا پہلو بھی یہ نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکلات میں، اس قسم کے مضبوط قسم کے عجیب قسم کے حالات میں بھی اللہ رب العزت کو پکارا اور اللہ رب العزت کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک یادگار وابستہ ہے کہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی یادگار ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ تو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ثمرات ہیں کہ یہاں پر آئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اللہ رب العزت کا گھر بنایا۔ فَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، پھر اللہ رب العزت کا گھر بنانے کے بعد فرمایا کہ یا اللہ آپ مجھے حج کرنے کا طریقہ اور حج کرنے کے آداب، حج کرنے کا طریقہ مجھے بتا دیجئے۔ اور اس کام میں ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی پیش تھا۔ تو اس مضمون کو اگر کوئی بندہ دیکھے تو اس مضمون سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اپنی زندگی میں لیگیسی چھوڑ کے گئے کہ جب بھی جہاں کہیں بھی جو بندہ بھی بیت اللہ جائے گا، بیت اللہ کا دیدار کرے گا، بیت اللہ کا تذکرہ کرے گا، حج کا ارادہ کرے گا، تو ملت ابراہیمی خود بخود اس بندے کی زبان کے اوپر آ جائے گی، اس بندے کی زندگی میں اس کی اپریسیشن آ جائے گی۔ تو
اب ان 3 واقعات کو بیان کرنے کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ انبیاء علیہم میں سے نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی محنت کی لیگیسی چھوڑ دی پیچھے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اے ایمان والے، جب آپ لوگ آئیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھو گے تو اس کے پیچھے آپ کو ایک اہم مضمون نظر آئے گا، اور وہ مضمون یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرح انتھک محنت کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھو تو ابراہیم علیہ السلام جیسی بہترین خصلتیں اپنانا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے جانا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کرتے رہے اور آپ لوگوں کو ثواب ملتا رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں، بہت ہی اچھی زندگی گزارتے ہیں، ایک کوالٹی لائف گزارتے ہیں، لیکن ان کی کوالٹی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ان کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بندہ چلا گیا تو اس کا نام اور نشان بھی مٹ جاتا ہے اور اس کے مال کے تذکرے بھی مٹ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک فقیر بندہ آتا ہے، ایک گمنام شخصیت، جس کو نہ لوگوں کے ساتھ کچھ لینا دینا، جس کو نہ دنیا کے ساتھ کچھ لینا دینا۔ He goes away from this world as an unknown quantity۔ کوئی بندہ اس کو یاد کرنے والا بھی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ not because of the wealth, not because of materialistic wealth، لیکن because of the، آپ کو یوں کہہ سکتے کہ ان کے دریا دلی کی وجہ سے، because of the generosity of the heart، وہ چلے جاتے ہیں لیکن you still remember them behind because of what؟ Because of the imprint that they have left in your heart۔ اب آپ لوگوں میں سے یہ اکثر لوگ جو ہمارے مدرسے کے ساتھ وابستہ ہے، تو اصل میں سوچ رہا تھا کہ میں کون سے مضمون کے اوپر بیان کروں، تو مضامین تو الحمدللہ بہت زیادہ تھے۔ میں نے سوچا بھی صحیح کہ میں ایک اس مضمون کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ لوں، اور مضمون ذہن میں بھی تھا، اور میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو نہ بھی لکھوں تو پھر بھی میں بیان تو کر سکتا ہوں کیونکہ مضامین ذہن میں ہے۔ پھر ایک اگلا مضمون آیا کہ نہیں، اصل میں یہ مضمون کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہیے، لیکن 2-3 دنوں میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ چاہے نہ چاہے، یا تو میں نے یا پھر ہمارے گھر والوں نے یا پھر ہماری اولادوں میں سے کسی نہ کسی موقع پر کسی چیز کی وجہ سے ایک خاتون کو یاد فرمایا، تو اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ، آپ نے ایک عورت کو اس دنیا کے اندر بھیجا، انہوں نے یہاں آ کر ایک زندگی گزاری، اور اپنی زندگی گزارنے کے بعد یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی زندگی کس قدر بھرپور تھی انوارات کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، لوگوں کی خیرخواہی کے ساتھ، کہ آج تقریباً ان کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ زمانہ ایسا آیا تو اگر وہ ہوتے نا تو ضرور یہ کام ہو جاتا۔ اور ہم میں سے آپ لوگوں نے ان کا نام سنا بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں ہم ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ تھے ہمارے بی بی خالہ۔ اب میرا اصل میں جو مضمون کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک خاتون تھے، she was a woman like any other woman۔ انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ 45 ایئرز کی زندگی گزاری، لیکن at that tender age ان کے خاوند فوت ہو گئے تھے۔ Like any other woman, she had a lot of choices۔ Like any other woman, she had a lot of choices۔ یہ اگر چاہتے تو نمبر 1، ان کے خاوند ایک بہت ہی بہترین قسم کا سیٹ بزنس چھوڑ کے گئے تھے۔ If she had wanted, she would have become a powerful iron lady taking care of her own business۔ If she had wanted، تو کہیں اور ان کو بہترین قسم کا رشتہ بھی مل سکتا تھا، کیونکہ ایک بہت ہی نیک خاتون تھی، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی، وہ آپشن بھی شاید ان کے زندگی میں ہو۔ تیسرا آپشن ان کے پاس یہ بھی تھا کہ ان کی آل اور اولاد بھی ہے، کوئی UK میں رہتی ہے تو کوئی سعودی عرب میں رہتی ہے،
اور وہ ان کے اولاد ہمیشہ ان کو بلاتی تھی کہ ماں آپ ہمارے پاس تو آ جائے، ہم کو خدمت کا موقع دے. لیکن the point here is despite all these things in front of her، شاید وہ سوچتے بھی ہوں گے، رات کے وقت اس کے بارے میں استخارہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن she gave herself a direction in life. She thought and she realized کہ life is short، تو مجھے کچھ کام کرنا چاہیے. Let me try and do something so that میں اگر چلی بھی جاؤں تو میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد کریں گے. اور مجھ جیسا ایک گنہگار بندہ بھی اگر میں سچ بول کے کہوں تو حقیقت یہی ہے کہ پورے دن میں تقریباً 2 یا 3 مرتبہ ایسے ہوتا ہوگا کہ اچانک سے وہ یاد آ جاتے ہیں تو فوراً 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، یا پھر کوئی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کو میں سوچ کے ان کی طرف ثواب بھیج دیتا ہوں. تو میری طرح تو پھر کتنے زیادہ نیک لوگ ہوں گے، میری طرح کے اور یعنی زیادہ کتنے زیادہ نیک لوگ ہوں گے کہ پھر وہ کیا کرتے ہوں گے، کیا ان کو ثواب بھیجتے ہوں گے، کیا خیرات ان کے نام کے اوپر کرتے ہوں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں یہ ایک خاتون تھے، she was a woman، she could have done a lot of things. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں کہ she has left imprints in the hearts of the people despite آج 2 سال ہو گئے ہیں اور کتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ آج بھی the memories are still fresh in their hearts and minds کہ ان کو یاد کر رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو اپنا کارنامہ سر انجام دے کے چلے تو جاتے ہیں، لیکن وہ انبیاء علیہ السلام کو ہر بندہ یاد کرتا ہے. رات کے وقت ماں اپنے بیٹے کو جب سٹوری کہہ رہی ہوتی ہے، سٹوری ٹائم ماں، تو اس وقت ماں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو نکالتی ہے. They have left imprints in the lives of the believers. تو ان کی زندگیوں میں سے چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں to try and give us that impression کہ دیکھیں this is what it means to leave a legacy behind. یہ ایک خاتون تھے، I can say کہ وہ ان سے زیادہ wealthy women ہے، I can say کہ ان سے زیادہ نیک خاتون بھی ہوں گے، لیکن the life that she led, number one was a very selfless life. Selfless کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کو نہیں دیکھا. After the demise of the husband, she always tried to put the interests of the people that were in front of her اور ہمیشہ ان کو کیسے خوش کرنا، ہمیشہ اس بندے کی حاجت کو کیسے پورا کرنا، ہمیشہ اس بندے کو خوش کیسے کرنا. This became the priority in her life. This became the priority in her life. یہاں تک کہ میں اپنی بات بتاؤں کہ کبھی کبھار ہفتے میں کبھی بھی ایسا ہفتہ نہیں گزرتا تھا کہ انہوں نے کھانے کی کوئی چیز نہ بھیجی ہو. ان کو پتا ہے کہ اچھا آپا مجھے پتا ہے نا کہ مولانا کو یہ چیز بہت پسند ہے، تو میں نے آج اسپیشل ان کے لیے میں مارکیٹ میں گئی، میں نے یہ چیز ان کے لیے خریدی اور یہ میں نے ابھی پکایا، بالکل فریش ہے، آپ ان کو فوراً کھلا دے. یہ ایک مرتبہ نہیں لیکن ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ تو ہوتا ہی تھا. She knew each and every person کہ اس بندے کو کون سی چیز پسند ہے، اس بندے کو کون سی چیز پسند ہے، اسے کے مطابق وہ محنت کرتے، ٹاؤن میں جاتے، خود خریداری کرتے، اس چیز کو لاتے اور خود اپنے ہاتھوں سے بناتے. اب میں نے کہا کہ ان سے زیادہ بہتر کوک بھی ہو سکتے ہیں، ان سے زیادہ ویلتھی عورتیں بھی ہیں، ان سے زیادہ everything at their disposal ایسی قسم کی عورتیں بھی ہیں کہ all they have to do is just at an instruction کہ بھئی فلاں بندے کو کہہ دیا، فلاں پکوان کو کہہ دیا کہ فلاں چیز بنا لے، فلاں جگہ کے اوپر بھیج دے. نہیں، لیکن she took interest in doing all these things by herself. وہ خود اس کام کو کرتے and she left an impression in the life of each and every person, in the heart of each and every person. یہاں تک کہ مدرسے میں جب آتے تو دیکھتے کہ ابا فلاں جو بچی ہے نا میں اس کو 2-3 دن سے دیکھ رہی ہوں، اب you have got 60 students, you have got 70 students, you have got 80 students، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ she was able to assess کہ فلاں بچی جو ہے نا
5 दिन سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں، بہت ہی سیڈ ہے۔ پھر اس کو کہیں سلام کر کے اس کو سائڈ کے اوپر لے جائیں گے، اس کے لیے چائے بنائیں گے، اس کو پوچھیں گے کہ بیٹا کیا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، گھریلو حاجات، گھریلو معاملات کچھ پریشان کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ عورت آج بھی اگر ان کو یاد کرے گی تو ان کو ویسے یاد کرے گی۔ She has left an impression in the heart کہ جب بھی کوئی موقع آئے گا تو وہ ان کو یاد آئے گی کہ وہ میری خالہ تھی جنہوں نے ایسے واقعات میں بھی، ایسے موقع پر بھی مجھے یاد کیا اور مجھے آ کے پوچھا، میری ضرورت کو پورا فرمایا، میری حاجات کو پورا فرمایا۔ She gave me a shoulder to cry on when I had nobody۔ ابھی سردیوں کے زمانے چل رہے ہیں، ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ اگر بی بی خالہ ہوتے تو آتے کہ آپا she would be saying it in Gujarati of course کہ چلو نہیں آپا اپنے شاپنگ میں چلا جائے، اپنی پوریوں છે ને એના પાસે જર્સી નહીં મળે۔ There are some girls they don't have jerseys. آپا let's go shopping، મારી પાસે પૈસા છે તમે ફિકર ન કરતા، I have got money, you don't have to worry, all you have to do is you come with me, we choose the colors, we get the sizes, and so that we get a good quantity so that we are able to cater for every student۔ میں as a father I will think about myself، میں اپنی اولاد کا سوچوں گا کہ اولاد کے پاس جرسی نہیں ہے، ان کے پاس ساکس نہیں ہے، ان کا ساکس پھٹا ہوا ہے۔ میری بیٹیوں کے بارے میں سوچوں گا کہ بیٹیاں تو ویسے بھی پھول ہوتی ہے، اس کے پاس بہترین چیز ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ بہترین ہونا چاہیے۔ ان کے پاس بھی اپنی اولاد تھی، she had her own children، لیکن ہمیشہ ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ نہیں اس کے پاس یونیفارم نہیں ہے، اور بیفور یو ایون نو یونیفارم پورا سلوا کے آ جاتا تھا، اس بچی کو پہنچ جاتا تھا، کہاں سے آیا، کس نے دیا، nobody knows۔ یہاں گھر پہ آئیں گے، ہمارے curtains کو دیکھیں گے کہ آپا curtains تو بہت جونا تھے یار، they become very old, they need a change۔ You will tell her کہ بے خالہ this is not necessary, it is not important۔ Before you have even managed to persuade her، next day ایک پورا curtain کا set آ جاتا whilst you are out۔ Then she knew کہ these are the working hours، she would come، she would remove the old one، wrap it up، کیا کیا اس کے ساتھ she knows best، لیکن پورا نیا لگا کے چلے گئے۔ She would call some of the daughters at Jamia Sunday early morning, Beta, what are you doing today? I was thinking, let's go to Jamia, let us do a spring clean۔ I was just thinking everything has become so dusty and we have got nothing to do, let's try and do something۔ She would gather 4 or 5 voluntary students, she would take them, but before she would take them, she would leave them at the Jamia, she herself would go shopping, buy chocolates for them, buy sweets for them, buy drinks for them, buy crisps for them, bring them to the Jamia, give it to them, eat, and then we start working۔ اب دیکھیں، she was a Muslim خاتون، ایک مسلمان عورت تھی، she had her own family، ان کے پاس اپنا ایک مکان تھا، and الحمدللہ she used to get a good earning from her own، جو بھی کچھ ان کے خاوند نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ But on the other hand، انہوں نے ان تمام اپنے ریسورسز کو جہاں پر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا، وہاں پر دوسرے لوگوں کے لیے بھی کیا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ لیونگ اے لیگیسی ان دا لائف آف اے بلیور، کہ انسان ابھی چلا بھی جاتا ہے لیکن انہوں نے ہر ایک دل کو اس طرح سے خوش کیا ہوا ہے کہ ہر ایک بندہ ان کو یاد کرتے کرتے ان کے لیے ثواب بھیجتا ہے، ہر ایک انسان ان کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کی اچھی باتوں کو یاد کرتا ہے۔ This is what it means to live a quality life in this world۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان he lives a selfless life،
کہ دوسرے لوگوں کی خبرگیری رکھنا، دوسرے لوگوں کی چیزوں کو دیکھنا، دوسرے لوگوں کی حاجات کی طرف متوجہ ہونا، دوسرے لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے کام آنا۔ اسی طرح سے جو مکتب کے مدرسین ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے شہر میں، وہ کبھی کبھار ان کے گھروں میں چلے جاتے تھے محض سلام کلام کرنے کے لیے، لیکن ان کا سلام کلام کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، ان کا اصل مقصود یہ ہوتا تھا کہ میں جا کے دیکھوں کہ ان کے گھر میں صوفہ سیٹ ہے، صوفہ سیٹ نہیں ہے، ان کے گھر میں فریج ہے، فریج نہیں ہے، ان کے گھر میں سٹوو ہے، سٹوو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں، ان کو شاید 1 مہینہ ہوا ہے، تو سٹوو تو شاید نہیں ہوگا، تو فوراً اپنی طرف سے سٹوو کا انتظام کر دیتے اور سٹوو وہاں پر پہنچ جاتا تھا۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہاں سے آیا اور کیسے آیا، بھائی کس نے بھیجا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، ڈرائیور کہتا ہے کہ بس مجھے تو انسٹرکشنز ملے ہیں کہ مجھے یہاں پر اس کو لانا ہے، بھائی آپ کنفرم کرے کہ میرا ہے، بھائی آپ کا نام کیا ہے، میرا یہ نام، ہاں بس آپ کا ہی ہے۔ کبھی کبھار کسی استاد کے مکان میں صوفہ سیٹ نہ ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے وہ لے کے آتے تھے اور اس گھر کے اندر پہنچا دیتے تھے۔ وہ استاد جتنی مرتبہ اس کے اوپر بیٹھے گا، جب بھی اس کے اوپر ان کی نظر پڑے گی، ٹھیک ہے، ان کے دعائیں نہیں نکلے گی، تو she has left a legacy behind کہ جب ہم جیسے کوتاہ نظر بھی ان کو صبح سے لے کے شام تک as a mother, as a loving mother یاد کرتے ہیں، تو ہمارے جیسے بھی تو کتنے زیادہ لوگ ہوں گے اور کتنے زیادہ ایسے مواقع آتے ہیں۔ اب کل ہی ہمارے بچے یاد کرتے تھے کہ کبھی کبھار، کیونکہ بچے یہاں سے تھوڑا سا دور جاتے تھے اسکول کے لیے، اور ایک ڈرائیور ہوتا تھا، اور اس ڈرائیور نے ہمیں تنگ بھی بہت کیا ہوا تھا کہ ہمیشہ اور روزانہ بچوں کو دیر سے پک کرنا، لیکن جب بھی بی بی خالہ کو پتہ چلا کہ وہ دیر سے پہنچا ہے تو اس کو ڈانٹا رہا کہ وہ ڈانٹتے نہیں تھے، بہت ہی محبت کرنے والے تھے، لیکن بچے پریشان ہو، بچے روتے، ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ اور کل ہی وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی بی بی خالہ ہم کو لینا آتے تھے اسکول پہ تو ہمارے لیے عید ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ جیسا کہ ایک نانی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سلام سے پہلے آپ کے منہ میں سویٹ ڈالے گی، یہ ان کی عادت تھی کہ گویا کہ تو میرے بیٹے ہیں، ہم کو تو اپنا استاد سمجھتے تھے لیکن ہم ان کو اپنی ماں سمجھتے تھے، لیکن یہ ہماری اولاد کو اپنی اولاد سمجھتے تھے، اور کہ جب بھی آتی تھی تو ہمارے لیے تو عید ہوتی تھی۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ان کی پرس میں سے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز نکلے گی، تم بہت تھک گئے ہوں گے، یہاں بیٹھو میں آپ کو سویٹ کھلاتی ہوں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہوگی وہ ڈرنک نکالیں گے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہوگی فوراً کہیں نہ کہیں سے کوئی سینڈوچ لے کر آئیں گے، اس کے منہ میں ڈال دیں گے۔ ان کی زندگی کا اگر خلاصہ مجھے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ ان کی زندگی کے خلاصے کو 2 منٹ میں بیان کرے، تو وہ I can say is کہ ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ she lived a life that was number one totally selfless، اور انہوں نے اپنے تمام ریسورسز کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کیے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا، شفقت والا معاملہ کرنا، اور یہی الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جب ہم زمین والوں کے اوپر رحم کریں گے، شفقت کریں گے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے، تو اللہ کریم بھی اس بندے کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ دوسری بات ان کی زندگی میں یہ تھی کہ وہ شریعت مطہرہ کے بہت زیادہ پابند تھے، شریعت مطہرہ کے بہت زیادہ پابند تھے۔ جیسے ہم نے کہا کہ دیکھیں وہ ہمارے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر ان کے لیے پردہ کرنا، اپنے منہ کو چھپانا شریعت مطہرہ کی طرف سے ان کو پابند نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ she had outgrown that age، نہ ان کو کسی شادی کی کوئی سوچ، تو انہوں نے اس عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی تو ہمیشہ انہوں نے شریعت مطہرہ کی رعایت کرتے ہوئے اپنا نقاب پہن لیا، اپنے آپ کو پردے میں پیش کیا، پھر آ کے ہمارے ساتھ بات چیت کی۔
اور اسی طرح سے جمعرات والے دن میں، جمعرات کی رات میں عصر کے بعد وہ فرماتے تھے کہ ہماری ماں نے ہم کو اس طرح سے ٹرین کیا ہوا ہے کہ بس جمعرات کی رات جیسے آئے تو عصر کے بعد نہا لو اور مغرب کے بعد فوراً اپنے معمولات میں لگ جاؤ۔ تو اس زمانے سے لے کے آج تک وہی میری عادت ہے۔ تو میں ابھی گھر چلی جاؤں گی، اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے مصلی کے پر بیٹھ جاؤں گی، تمام میرے معمولات کو پورا کر لوں گی، درود پاک ہے، سورہ کہف ہے، اس کا اہتمام ہے، فلاں چیز کا اہتمام ہے۔ تو یہ پوری زندگی کی ان کی یہ عادت رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جب یہاں سے چلنے لگے، جب وہ بیمار ہو گئے اور اپنے اولاد نے پھر اصرار کیا کہ نہیں اب تو آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی دیکھ بھال کریں گے، تو اس وقت جب ان کو فرمایا کہ جی آپ اگر صحت مند ہو جائیں گے تو کیا آپ واپس کیا کرنا چاہیں گے؟ اب ایک بہت ہی اہم بات ہے جو میرے لیے بھی اٹ بیکمز این آئی اوپنر، اور شاید وہاں کسی کے لیے بھی آئی اوپنر ہو۔ کوئی ہوتا تو کہتا کہ ہاں اب جو ہے نا میں صحت مند اگر ہو جاؤں تو انشاءاللہ باقی کا وقت میں اپنی اولاد کے ساتھ گزاروں، یا پھر دوسرا ہے کہ ہاں میں واپس چلی جاؤں گی، جامعہ کی خدمت میں لگ جاؤں گی، یا پھر تیسری بات ہے کہ ہاں چلی جاؤں گی and I think now I should retire اور ریٹائرمنٹ پیکیج لے کے بس اپنی زندگی گزار لوں گی۔ لیکن نہیں، جب ان کو پوچھا تو انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں بیٹا، اب جو ہے نا مجھے جو کچھ دنیا میں کرنا تھا، مجھے جو کچھ دنیا میں کرنا تھا میں نے کر لیا، اب میں اپنے مولا کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہوں۔ I am ready to meet with my creator۔ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے بالکل تیار ہوں، جو کچھ مجھے کرنا تھا اپنی زندگی میں کر چکی۔ She knew that she has left a legacy behind۔ She knew that she has touched hearts behind۔ She knew کہ میں نے لوگوں کی ضروریات کو پیچھے پورا کر لیا ہوا ہے، میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ایک مومن بندے کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو اس کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ عبادات، حقوق اللہ، اس کو تو ہر حالت میں ہم نے پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے کہ اس کے تعلقات اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، جس کو آپ کہتے ہیں حقوق العباد۔ اور حقوق العباد میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ دوسرے لوگوں کو اور دوسری چیزوں کو ترجیح دے اپنے اوپر۔ Well, this is the kind of life that she lived۔ اب I'm trying to get back to the قرآن کہ جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو اگر دیکھیں تو انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے خلاصے کو اگر نکالا جائے تو one unique thing that we find is that wherever they were sent, in whatever manner they were sent, they left a legacy behind for the people to follow and for the people to remember them۔ So this is supposed to be a litmus test for you and myself, an eye opener کہ آج تک کی 40 سالہ زندگی میں I have lived already a life of 20 years, of 25 years, of 30 years. There's out somebody out there like me 40 years. So have I left a legacy behind? Have I ever touched a life behind? کہ میں نے کسی بندے کی حاجات کو پورا فرمایا ہوا ہے کہ اگر میں چلا بھی جاؤں even if I live a very low profile life, have I touched a life behind؟ کہ میں نے کسی بندے کی ضرورت کو پورا کیا ہوا ہے have I done anything کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو لوگ مجھے یاد کریں گے apart from going to the masjid, praying my 5 times namaz۔ So this becomes a challenge in our life کہ ہم سوچے
اور ان چیزوں کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تو بہت زیادہ ہے، اس میں جانور بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، انسان بھی ہے. تو اگر میں چلا بھی جاؤں تو کم از کم کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ لوگ should remember me even after I go away. کوئی بری خاتون ہو، she's an old lady، اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تو اگر ایک بندہ ان کے پاس صبح سے لے کے شام تک چلا جائے، سلام کلام کر لے، ان کے لیے کچھ ویجیٹیبلز لے جائے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے، تو this is a legacy that you are leaving behind. اس بندے کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ماں، بوڑھی اماں اس بچے کو یاد کرے گی، نہیں وہ تو ایک بچہ تھا، وہ کہاں چلا گیا ہے، وہ صبح آتا تھا میرے پاس، مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، میرے ویجیٹیبلز لے کے آ جاتا تھا. تو there is a lot that we can do. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم کو بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس قسم کی زندگی گزارے کہ وہ should be selfless in our lives، کہ ہاں اپنی ضروریات کو پیچھے رکھے، لیکن پرائمری ہماری زندگی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ کیسے پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ this becomes an open account in the life of a believer، کہ اسی لیگیسی کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان نکتب ما قدموا وآثارہم، کہ جو بھی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اپنی زندگی میں، نکتب ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، وآثارہم اور اس کے جانے کے بعد جو بھی کوئی نیک عمل اس نے شروع کیا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی ہم لکھ لیا کرتے ہیں. So the question here is کہ what legacy have I left behind for me؟ اور کسی انسان کے پاس کوئی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم 30 سال کی عمر کو پہنچیں گے، 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے یا 20 سال کی عمر کو پہنچیں گے. تو the point here is now کہ انسان ابھی سے اس کی محنت کرنا شروع کر دے، ابھی سے اس کے پیچھے کچھ پلانز کرنا شروع کر دے کہ میں اپنی زندگی میں how can I make my life more meaningful and how do I leave a legacy behind. So this becomes a test for you and this becomes a test for me also. How do I make my life more meaningful? And number two, how do I leave a legacy behind? اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک ڈفرنس کو بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. wherein we are able to bring a difference in the life of a believer، we are able to bring a smile on the life of a believer، we are able to meet the necessities and the needs of our fellow believers. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين. تھوڑی دیر کے لیے